الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز دوستو، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ہماری ماں اور بہنیں، آج ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور اس باتوں پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان والوں کو اس چیز سے آگاہ کرنی چاہیے کہ ہمارے آنے والے نسلوں کا کیا ہوگا۔ ہمارے جو نسلیں آنے والی ہے اور جو آ چکی ہے، اس کی ایمان کی تحفظ اور ان کے ایمان کے وقار اور ان کی ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے، اس چیز پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں۔ نبی اس دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مقدس ہوتے ہیں، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جانے کے قریب ہوئے تو اپنے بچوں کو بلا کر اور یہ کہنے لگے کہ میرے بیٹے، جب تم اس دنیا میں رہو گے، کیا میرے جانے کے بعد جو ہم نے تم کو تعلیم دی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے اور اسلام مذہب پہ ہی آپ کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ سوچئے، ایک نبی ہو کر اپنے آنے والے نسلوں کے لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا، ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کو ہم نے جو دعوت دی ہے، ہم نے جو تعلیم اور تربیت دی ہے، اسی پہ آپ کو عمل کرنا ہے، ورنہ کہ دوسرے بہت سارے دنیا کے اندر فتنے فساد ہیں، ان ساری مذہبوں کے اوپر آپ کو چلے جانا ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے نبی جب اپنے اولاد کی ایمان اور ان کی تحفظ اور ان کی ایمان کی مضبوطی کے لیے جب ایک نبی اپنے اولاد سے نصیحت کر رہے ہیں، تو سوچئے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کتنے خطرناک دلدل میں پھنسیں گے، ہمیں بچانا مشکل ہوگا۔ اسی لیے اگر اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے نسل کی حفاظت کرنی ہے تو مدرسے اور مکاتب کا قائم ہونا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیں اور اپنے بچوں کے مسجد کے امام سے ان کا تعلق، مسجد کے اندر مکاتب ہو، بچوں کے پڑھانے کا نظام ہو۔ اگر ہم یہ چیز نہیں کر پا رہے ہیں تو سمجھیے ہم اپنی زندگی کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ، اپنے خاندان والے اور رشتہ دار والوں اور آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ملک ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم حضرت میاں علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ باپ کا ایمان کچھ اور ہوگا اور بیٹے کا ایمان کچھ اور ہوگا۔ لوگ صبح میں مسلمان ہوں گے اور شام میں کچھ اور ہوں گے۔ یہ کیوں ہوں گے؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کے قرآن کی تعلیم سے آگاہ نہیں کرایا، ہم نے اپنے بچوں کو رسول اللہ کی زندگی سے آگاہ نہیں کرایا، ہم نے اپنے بچوں کی قرآن کو صحیح تعلیم نہیں دے پائی، ہم اپنے بچوں کو دینی مسائل اور دین کے جو بنیادی چیزیں ہیں اس چیز سے ہم آگاہ نہیں کرا پائے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، سمجھ لیجئے کہ ہمارا صورتحال بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اسی لیے فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں گے۔ جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، جو آ چکی ہے، اس کو ہم اپنے مسجد تک، اپنے مکاتب تک اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن کی عظمت اور قرآن کی برکات
اور قرآن کے معنوں اور مطلب کو ان کو سکھانے کی کوشش کریں، تبھی جا کے ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر پائیں گے۔ ورنہ ہمارے اس ملک کے تصویر اور ملک کے حالات اس طریقے سے ہیں جن کو بیان کرنا مشکل ہے کہ آج ہمارے اوپر ہمارے ایمان کو چھیننے کا اس طریقے سے کوشش کیا جا رہا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر رسول اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور قرآن کی عظمت اپنے بچوں کے اوپر ڈالیں، اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ کا مذہب ہے اسلام، اور اسلام کے جو عقائد ہیں اور اسلام کی جو بنیادی چیز ہیں اس سے اپنے بچوں کو آگاہ کرائیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے پورے ملک ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے، ہماری بہنوں سے، ہماری ماؤں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری غور اور فکر اور بالکل مضبوطی سے لیں کہ ہمارا بچہ مکتب تک پہنچے اور رسول اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت، اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے بچوں کے سینے کے اندر پیدا ہو، ورنہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم جواب دینے کے لائق نہیں رہیں گے۔ وہ ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اولاد جیسی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، اور ان کی جو بنیادی حقوق ہے اللہ نے جس طریقے سے اس کو حق دینے کے لیے کہا ہے، اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو میرے بھائیوں حشر کا میدان اتنا خطرناک ہوگا جس کا کوئی صورت و حال ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سوچیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے نبی اور بہت بڑے نبی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹھا کے، کیا بیٹے تم جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم اللہ کو ہی مانو گے یا کسی اور مذہب میں تبدیل ہو جاؤ گے؟ تو سوچے، ایک نبی کو اپنے اولاد اور اپنے خاندان اور اپنے نسل کے بارے میں فکر ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان اور ان کا ایمان کے تحفظ کس طریقے سے ہو پائے گا، تو نصیحت کر کے گئے۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، سوچیں نبی کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہمارا آج ایمان ایسا ہے کہ شام میں ہم کچھ اور بولتے ہیں، صبح میں کچھ اور بولتے ہیں۔ اسی لیے اپنے ایمان کی وقار اور تحفظ کے لیے اپنے مکاتب کو مضبوط کریں، مسجد کے اندر مکاتب قائم کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر بسائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے آنے والے تمام نسلوں کو اللہ تعالی ایمان، قرآن، اللہ سے محبت، دین سے محبت اور دلوں کے اندر ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔